الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی اس امت پر خاص شفقت ہے، خاص مہربانی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کہ اللہ نے اس انسان کی زندگی کا ایک مقصد بنایا، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنی رضا. اور اس انسان کی کمزوریوں سے میرے اللہ سے زیادہ کون واقف ہوگا کہ دنیا کے اندر جا کر یقیناً بسا اوقات اپنی خواہشات میں، اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں، اپنے زراعت میں، اپنی کھیتیوں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے دکانوں میں ایسا الجھ جائے گا کہ بس اوقات یہ دنیا میں آنے کا، زندگی کا مقصد ہی بھول بیٹھے گا، اور اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں کیوں آیا، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. لیکن اللہ چونکہ اس امت پر خاص مہربان ہے، خاص شفقت کر رکھی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے موقع با موقع ایسے ایام، ایسے دن، ایسی گھڑیاں، ایسے مہینے، ایسی راتیں، ایسی ساعت اس امت کی قسمت میں لکھ دی کہ اگر یہ انسان اس تھوڑے سے وقفے کے اندر بھی اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو جائے تو ساری زندگی کے مقصد کی طرف پھر لوٹ کے آ سکتا ہے، اور پھر وہ اس کی زندگی کا مقصد کہ میں کیوں آیا، کہاں جانا ہے، وہ پھر زندہ ہو سکتا اگر کچھ گھڑیاں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو میرے دوستو، اسی کی خاطر اللہ نے یہ مبارک مہینہ اس امت کو عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں اتنی برستی ہیں، اتنی برستی ہیں کہ واللہ العظیم انسان کے تصورات سے بھی زیادہ برستی ہیں. انسان ایک تصور کر لے کہ اتنی ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے برسنے والی برکتیں اس سے زیادہ ہوگی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان مہینے کا انتظار کئی مہینے پہلے کرتے اور فرماتے اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ مجھے عافیت کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما دے. انہیں اللہ رب العزت نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ اس مہینے کے بڑے قدردان تھے کہ ایسا مبارک مہینہ آ رہا. الحمدللہ جو بھی صاحب ایمان ہے کسی نہ کسی قدر اس مہینے کی عظمت سے واقف ہے، اس مہینے کی برکات سے واقف ہے، اس مہینے کی رحمت، اترنے والی رحمتوں سے کچھ نہ کچھ آشنا صاحب ایمان ضرور ہوتا ہے. اس لیے وہ اس مہینے کے اندر اپنی عبادات میں اضافہ کر لیتا ہے، نوافل میں اضافہ کر لیتا ہے، تلاوت میں اضافہ کر لیتا ہے، تسبیحات میں اضافہ کر لیتا ہے، دن بھر اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، رات تراویحوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. چونکہ رب کی رحمتیں برستی ہیں، اس لیے کمزور سے کمزور ایمان والا بھی جس کے لیے فرض نماز کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہوتا تھا، وہ اس مبارک مہینے کی راتوں میں 20 تراویحوں کے لیے اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا. جس کے لیے چند گھنٹے کے لیے اپنی خواہشات سے رکنا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی صبح سے لے کر رات تک نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ ازواجی زندگی کا حق ادا کرتا ہے اللہ کی خاطر. یہ اس خاص مہینے کے اندر رحمتوں کے اثرات ہر ایمان والا محسوس کرتا ہے کہ ہر آدمی مسجد کی طرف کھینچا ہوا آ رہا ہے، ہر عورت مصلی پہ بیٹھنے کا اسے جی چاہ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کا جی چاہ. یہ اللہ کی رحمتوں کے خاص اثرات ہیں جو ہر صاحب ایمان اپنی زندگی کے اندر محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن میرے عزیزو کہ ٹھیک ہے نوافل پڑھنا بہت مبارک، تلاوت مبارک، اس انداز سے گزار
وہ زندگی کا مقصد بدل جائے، میری زندگی کے اندر 100% تبدیلی آ جائے کہ میں کیوں پیدا ہوا، کہاں جانا ہے، میں اس دنیا کے اندر رہ کر میں نے کیا کرنا۔ اللہ یہ چاہتا ہے اس مبارک مہینے کے اندر لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ یہ اس مہینے کی غرض و غایہ ہے، تقوی نصیب ہو، ایسی سروس ہو جائے، اللہ کی عظمت ایسی بیٹھ جائے، اللہ سے تعلق محبت کی بقیہ زندگی اس کی حیات، اس کی عبود الناس، اللہ سے ڈر سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ علماء نے اس حدیث کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جو متقی آدمی ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار۔ ایک آدمی 20 گھنٹے عبادت کرتا ہے، اسے عبود الناس نہیں فرمایا۔ ایک آدمی 23 گھنٹے عبادت کرتا ہے، اسے عبود الناس نہیں فرمایا۔ ایک آدمی عبادت میں لگا رہتا ہے، اسے عبود الناس نہیں فرمایا، لیکن تقوی والے کو فرمایا عبود الناس، سب سے بڑا عبادت گزار۔ علماء نے لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ متقی آدمی در حقیقت ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والا، 24 گھنٹے یہ اللہ کے لیے ذاکر ہوتا ہے، اللہ کا عابد ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ پھر اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا پینا بھی عبادت، اس کی تجارت بھی عبادت، اس کی ساری زندگی عبادت ہے۔ اتق اللہ تکن عابد الناس، انما يتقبل اللہ من المتقین، میں نیکیاں تو متقی لوگوں ہی کی قبول کرتا ہوں، اس لیے فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار یہ ہے، سب سے بڑا ذاکر یہ ہے، سب سے بڑا عابد یہ ہے، سب سے بڑا اطاعت گزار یہ ہے کہ جس کی زندگی میں تقوی کی دولت آ جائے۔ اتق اللہ تکن عابد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار۔ اس لیے اللہ کیا چاہتا ہے کہ تقوی مل جائے مسلم کو، مومن کو تقوی مل جائے، تاکہ اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے کہ 24 گھنٹے مسلمان اللہ کا بن کے رہے، 24 گھنٹے اپنے رب کا بن کر رہے۔ غلام وہی اچھا کہلاتا ہے ہر وقت آقا کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتا۔ تو متقی اللہ کی فرما برداری، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب، ٹھیک ہے نماز بڑی عبادت، قربانی بڑی عبادت، لیکن مومن کی مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ محیاي ومماتي، میری زندگی اور موت بھی میرے مولا کے لیے، میری زندگی کی ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر آن اللہ کا میں فرما بردار۔ اس لیے فرما اتق اللہ تکن عابد الناس، متقی بن جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے اسی تقوی پر ساری بشارتوں کا تذکرہ فرمایا، ساری بشارتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اگر اس دنیا کے اندر عافیت چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بڑی پر لطف زندگی دے دوں گا۔ اگر زندگی کے اندر کسی مشکل میں گر گئے ہو، آسانی چاہتے ہو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، متقی کی دولت، تقوی کی دولت لے لو، آسانیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی۔ کسی مشکل کے اندر پھنس چکے ہو، امتحان، ہر طرف امتحان ہی امتحان، فرمایا تقوی لے لو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تمہارے لیے اللہ کوئی نہ کوئی عافیت کی صورت ضرور نکال دے گا۔ رزق کی شکایت تمہاری زبانوں پہ آتی ہے، تنگ ہو رزق ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کر لو، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ زمین و آسمان کی برکتیں تمہارے لیے کھول دے گا۔ تقوی اختیار کر لو، اللہ رب العزت جہنم سے برات کا سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم متقی آدمی کو اس سے بچا دیں گے۔ یہ ساری نعمتیں اور اس سے بڑھ کر تقوی اختیار کر لو، اللہ سر پر اپنی دوستی کا تاج سجا دے گا۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، ارے تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے اس مبارک مہینے کے اندر کہ میرے ہر بندے کو یہ دولت مل جائے کہ یہ متقی بن جائے۔ میری زندگی میں نہ جانے کتنے سال آئے اور رمضان آئے اور چلے گئے، لیکن اس تقوی کی دولت کو میں حاصل نہ کر سکا، اس لیے کہ جب تقوی کی دولت نہیں ہوتی تو اللہ کیا کہتا ہے،
اللہ کہتا ہے جس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، پھر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، پھر اس کی زندگی پر لطف نہیں ہوتی، اس کی زندگی بے چین اور بے سکون ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی قسم ایک بھی گناہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے اس کی زندگی میں کبھی چین اور سکون نہیں ہو۔ کو گناہ کر کے سکون تلاش کرے ایسا ہے جیسے کانٹوں پہ بستر لگا کر کہے کہ مجھے آرام کی نیند آ جائے، تپتی آگ کے سامنے بستر بچھا کر چاہے کہ مجھے آرام مل جائے، بدبودار جگہ پر چاہے کہ مجھے نیند آرام کی آ جائے۔ اللہ کی قسم گناہ کر کے کوئی آدمی یوں کہے کہ مجھے سکون مل جائے، وہ ایسا ہی نادان ہے جیسے وہاں کوئی آدمی تصور یوں کر، ممکن نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے، کبھی اپنوں کا خوف، کبھی بیگانوں کا خوف، کبھی مال کے لٹنے کا خوف، کبھی مال کے جانے کا خوف، مستقبل کی کبھی فکر، کبھی حال کی پریشانی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو تقوی کی دولت سے محروم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت برستی ہے اس پر۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بد نظری کرنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جو بد نظری کرواتی ہے ایسے ماحول میں خود جاتی ہے، خود ایسی بناؤ سنگھار کر کے جاتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، اللہ کی دونوں پر لعنت برستی۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کو اپنی رحمت سے کوسوں دور پھینک دیتا ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیتا ہے۔ تو پھر کہاں زندگی میں سکون ہو، کہاں زندگی میں سکون ہو؟ پھر فرمایا جو بندہ پرہیزگاری کی زندگی نہیں اختیار کرتا، اس کی زندگی میں گناہ ہے، یہ گناہ در حقیقت خدائی آگ ہے، خدائی اللہ کی طرف سے لگی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، اللہ کی جو آگ ہوتی ہے وہ دلوں تک رسائی کرتی ہے۔ اس لیے گنہگار کا دل بے چین رہتا ہے، دل پریشان رہتا ہے، دل بے سکون رہتا ہے، دل کے اندر اطمینان، اس لیے کہ یہ خدائی آگ ہے، یہ نہیں بجھے گی، یہ نہیں بجھے گی۔ آپ اس کے اوپر بہترین جسم پہ لباس ڈال دیں، اعلیٰ قسم کا اس جسم کو کھانا کھلا دیں، بڑی کوٹھی کے اندر اسے بسا لیں، اعلیٰ درجے کی سواری کے اس کے لیے میسر کر دیں، اللہ کی قسم دل کی لگی آگ نہیں بجھے گی، دل کی لگی آگ نہیں بجھے گی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی قبر کے اندر عذاب میں گرفتار ہے، اوپر پھول چڑھا دیے، شاندار قسم کا قبہ بنا دیا، اور اس کے اوپر جسے کہیں کہ نہ جانے کیا کچھ اس کی سہولت کے لیے کر دیا، لیکن اندر کی آگ نہیں بجھے گی جو قبر کے اندر لگی ہے۔ ایسی انسان کے جسم کی اندر کی آگ جو گناہوں کی نحوست سے لگی ہے وہ ظاہری بناؤ سنگھار سے نہیں بجھے گی، ظاہری سہولت کے سامانوں سے نہیں بجھے گی، ظاہری راحت کے سامانوں سے نہیں بجھے گی، ظاہری عافیت اور راحت کے وسائل سے نہیں بجھے گی، وہ اندر کی آگ جلتی رہے گی۔ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، نہیں بجھتی وہ، یہ خدائی آگ لگتی ہے انسان کے اندر جو اسے اندر ہی اندر جلاتی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، گناہ نہ کرو، اور یہ تقوی کا بہترین موسم بہار ہے، آسانی سے حاصل ہو جائے گا، آسانی سے حاصل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے لے کر شام تک یہ پیاسا رہتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، فریج پڑا ہے، چپکے سے پی سکتا ہے، نہیں پیتا، چپکے سے کھانا کھا سکتا ہے، نہیں کھاتا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بڑا اچھا موسم ہے تقوی حاصل کرنے کا کہ ساری زندگی ایسی ہو جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیوں آنکھ غلط استعمال کروں، میں کیوں زبان غلط استعمال کروں، میں کیوں کان غلط استعمال کروں، میں کیوں ہاتھ غلط استعمال کروں، میں پیٹ کے اندر کیوں لقمہ حرام ڈالوں، ارے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ موسم بہار ہے اس کے لیے۔ اگر نہیں پھر اللہ جیسے تقوی کے وہ دولت رزق کے اندر برکتیں دیتا ہے، گناہ کی نحوست سے اللہ رزق برکتیں چھین لیتا ہے۔ ان العبد لا يحرم الرزق بذنبه، بندہ گناہ کی نحوست سے رزق والی دولت سے محروم رہتا ہے، رزق کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ یہ عام طور پہ ذہنوں میں اشکال ہوتا ہے، ہم تو بڑے بڑے گناہگاروں کو سرمایہ دار دیکھتے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں سرمایہ دار نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں مال والے، کچھ ہوتے ہیں مال کے چوکیدار، کچھ مالدار ہوتے ہیں، کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ ہاں، اصل مال وہ ہے، اصل مال وہ ہے جس سے ایمان بچتا ہے، جس سے حیا بچتی ہے، جس سے اولادوں کی فرما برداری بچتی ہے،
جس سے زندگیوں میں سکون ہوتا ہے، جس سے آخرت سنورتی ہے، جس سے راحت ملتی ہے، جس سے محبتیں وجود میں آتی ہیں، جس سے زندگی پر لطف ہوتی ہے، وہ رزق ہے، باقی رزق نہیں، مال ہے۔ اللہ نے اسے چوکیدار بنا رکھا ہے۔ جاؤ اتنا سود خوروں کو دے دو، جاؤ اتنے رشوت خوروں کو دے دو، جاؤ اتنا اسپتالوں میں دے دو، جاؤ اتنا عدالتوں میں لٹا دو، جاؤ اتنا فلاں تیرے دولت کا انتظام، اسے ارے یہ تو چوکیدار ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس مال کی اکٹھے کرنے میں، حفاظت کرنے میں اور پھر تقسیم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کہاں ہے اس کی زندگی میں سکون؟ کہاں ہے اسے میٹھی نیند میسر؟ کہاں ہے اس کے گھروں میں محبتیں؟ کہاں ہے اس کی زندگی میں راحت؟ کہاں ہے اس کی پیار، اس کی زندگیوں میں پیار اور الفت کہاں ہے؟ ان العبد لا يحرم الرزق بذنبه، یہ اللہ صرف اسے دیتا ہے، صرف اسے دیتا ہے جو اپنے پاس تقوی کا سرمایہ رکھ۔ ان العبد لا يحرم الرزق بذنبه۔ تو میرے عزیزو، یہ مبارک مہینہ ہم سے کچھ اور تقاضا کرتا ہے۔ ساری نفلی عبادتیں اپنی جگہ مبارک، بہت مبارک، لیکن ان ساری نفلی عبادتوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی طاقت کی دوائی۔ کوئی شخص طاقت کی دوائی بھی کھاتا رہے، ساتھ ساتھ زہر بھی کھاتا رہے تو کیا ہوگا؟ اس کی جسمانی زندگی پر موت واقع ہو جائے گی۔ گناہ زہر کی مانند ہے۔ کوئی شخص نفلی عبادتیں کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ کا زہر بھی لے رہا ہے، اس کی روحانی زندگی پر موت واقع ہو جائے گی، روحانی زندگی پر موت آئے گی۔ ایک کاشتکار نے بڑی محنت سے کاشتکاری کی، بیج ڈالا، پانی دیا، رات دن اس کی حفاظت کا انتظام کیا، باڑ لگا دی، بڑی مشکل سے اس کا دانے نکلے، اسے کسی نہ طریقے سے پہنچا دیا، لیکن ایسے گودام میں اس نے پہنچایا جہاں اسے پتا ہے کہ ہر طرف چوہوں کی یلغار ہے، ادھر بھی چوہے کی سوراخ ہے، ادھر بھی چوہوں کی سوراخ ہے، ادھر بھی چوہوں کی سوراخ ہے۔ اب یہ کاشتکار اگر ان چوہوں سے حفاظت کا انتظام نہیں کرتا تو کہیں گے بڑا نادان ہے، ارے اتنی محنت کی تو نے، اتنی محنت کی اور ساری چوہوں کے حوالے کر دی۔ تو قسم خدا کی وہ مسلمان بھی بڑا گھاٹے میں ہے، بڑا نقصان میں ہے، جو نفلی عبادت بہت کر رہا ہے لیکن اس نے شیطان کی ساری سوراخیں کھول کے رکھی ہیں۔ آنکھ بھی غلط استعمال، زبان بھی غلط استعمال، کان بھی غلط استعمال، اس کے پیٹ کے اندر بھی لقمہ حرام جا رہا ہے۔ ارے ساری محنت شیطان کے حوالے کر دی، ساری محنت اس کے حوالے کر دی۔ میرے دوستو، ایک آدمی تھوڑی عبادت کرتا ہے لیکن تقوی کی دولت سنبھالتا ہے، تقوی کے سرمایہ کو سنبھالتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو ایک نہ ایک دن اس کا دل ایمان کے نور سے بھر جائے گا، ایک نہ ایک دن ایمان کے نور سے بھر جائے گا۔ آپ گلاس کے اندر قطرہ قطرہ بھی دودھ ڈالیں گے تو گلاس کبھی نہ کبھی تو بھر ہی جائے گا، اور آپ اس کے اندر بہت سارا دودھ ڈالیں، انڈیل دیں، لیکن نیچے سے اسے توڑ دیں، اس کے اندر سوراخیں ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ جیسی آپ ڈالنا چھوڑیں گے اس کے اندر ایک قطرہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی میں سوراخیں کر رکھی ہیں، آنکھ بھی غلط استعمال۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی 1 مہینے تک کسی کمرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، اس پر جو نور ملتا ہے، ایک دن اگر ٹی وی دیکھے گا تو وہ سارا نور ظلمت میں بدل جائے گا۔ مہینے کی محنت یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن 1 مہینے کے بعد ایک دن ٹی وی دیکھی اس نے، وہ سارا نورانیت ظلمت سے بدل جائے گی۔ کیوں ہماری زندگیوں میں رمضان تبدیلی نہیں لاتا؟ میری زندگی میں نہ جانے کتنے رمضان آئے لیکن کیوں تبدیلی نہیں آئی؟ کیوں میرے معاملات نہیں بدلے؟ کیوں میرے اخلاق نہیں بدلے؟ کیوں میری معاشرت نہیں بدلی؟ کیوں میرے گھر کا ماحول نہیں بدلا؟ کیوں میرا زندگی کے سلسلے نہیں بدلے؟ اس لیے کہ رمضان آیا اور گزر گیا، آیا اور گزر گیا، میں اپنے گناہوں میں پکا رہا، جو میری زندگی میں گناہ ہیں وہ ہیں۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک گناہ جو عادت کا ہے اس کو چھوڑنا لاکھوں نوافل سے افضل ہے، ایک عادی گناہ کا چھوڑنا لاکھوں نوافل سے افضل ہے۔ گناہ کا چھوڑنا سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ یہ فرض ہے، نفل اس فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حیرت ہوتی ہے مسلمانوں میں اپنی زندگی پر کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے جائز چیزیں بھی منع فرما دی، کھانا جائز تھا منع فرما دیا، پینا جائز تھا منع فرما دیا،
اپنی بیوی کا حق ادا کرنا جائز تھا، منع کر دیا، جائز چیزیں منع کر دی، اور جو پہلے سے حرام ہیں ان کا ارتکاب کرنا کتنے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس مبارک مہینے کی کتنی ناقدری ہے، اپنے آپ کو کتنا محروم کرنے والی بات ہے کہ جو پہلے سے حرام ہے آج پھر ان کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں یہ مبارک مہینہ عبادت کے لیے ہے، وہاں سب سے بڑی بات اس مبارک مہینے کے اندر تقوی کی دولت حاصل کرنی، لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہم آنکھ کا بھی تقوی اختیار کریں گے۔ طے کر لیں اس مبارک مہینے کے اندر کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا۔ میرے بہن بیٹیاں بھی طے کر لیں کہ میں نے اس مبارک مہینے کے اندر کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی۔ بند کر دیں ان گناہوں کے آلات کو، خدا رہا بند کر کے دیکھیں پھر اس مبارک مہینے کی برکات۔ طے کر لیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر آنکھ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ میں نے ایک بات عرض کر دوں، انسان ہے، بشر ہے، پھر ہو بھی جائے تو پھر بھی آپ کا تقوی سلامت رہے گا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تقوی تو ایسا آسان ہے تقوی حاصل کرنا، جیسے ہر وقت باوضو رہنا آسان ہے، ایسا ہی ہر وقت متقی رہنا بھی آسان ہے کہ بے وضو فوراً وضو کر لیا۔ ایسی فرمایا اگر غلطی سے گناہ ہو بھی جائے تو لمحے کے انتظار کیے بغیر توبہ کر لو، پھر تقوی کے درجے پر فائز ہو جاؤ گے، اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں اہل تقوی کی صفات ذکر فرمائی، اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا۔ ان اہل تقوی میں اس بات کا بھی تذکرہ فرما دیا ہم جیسے کمزوروں کے لیے کہ اس سے گناہ ہو جائے، لیکن اس گناہ کے بعد فوراً لمحے کا انتظار کیے بغیر، انتظار نہیں کرتا، فوراً اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو یہ بھی متقی ہے، اس سے بھی تقوی کے ثمرات نصیب ہوں گے۔ تو میرے دوستو، یہ دولت حاصل کرنی ہے، آنکھ کی حفاظت کرنی ہے۔ قسم خدا کی اس بد نظری کی نحوست سے، عبادات کا نور سے آج مسلمان محروم۔ بظاہر گھر کے اندر عورتیں باپردہ ہیں، باہر جاتی ہیں باپردہ کرتی ہیں، لیکن گھر کے اندر گناہوں کی آلات لگا رکھے ہیں، بیٹی بھی دیکھ رہی، بہنیں بھی دیکھ رہی۔ ارے مسلمانوں، یہ غیروں کی سازش ہے، اللہ کی قسم، وہ ہمارے گھر کے اندر آ کر ہمارے بیٹیوں کو اپنی تہذیب سکھا رہا ہے، اپنی نظریات سکھا رہا ہے، اپنی معاشرت سکھا رہا ہے، اپنے اخلاق سکھا رہا ہے، اپنی پوری زندگی ہماری اولادوں کو سکھا رہا ہے، سب کچھ سکھا رہا ہے۔ وہ چند دنوں کے بعد ہماری اولاد بھی وہی کرتی نظر آتی جو اس نے دیکھا۔ اس لیے اللہ کے لیے اس لعنت سے توبہ کریں، اللہ کے لیے۔ تو آنکھ سے بھی تقوی ہو، میری زبان، میری آنکھ غلط استعمال نہیں ہو، زبان کا بھی تقوی ہو کہ یہ غلط استعمال، اس سے غیبت نہیں ہوگی، اس سے بدگوئی نہیں ہوگی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تم سے کوئی جھگڑا بھی کرے تم اسے کہہ دو، میاں میں تو روزے دار ہوں، میں تم سے نہیں جھگڑتا، میں روزے دار ہوں۔ روزے دار کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ الجھے، کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرے، کسی پر غضبناک ہو، ارے میں روزے میں ہوں مجھے چھوڑ دے میاں۔ اس لیے زبان سے بھی تقوی ہو کہ اس سے جھوٹ نہ بولیں، اس سے غلط بات نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی پر تانے کے تیر نہ برسائیں، اس زبان کی بھی حفاظت کریں۔ اے کان کا بھی تقوی اختیار کرنا ہے، گندگی نہیں سننی، گناہ کی باتیں نہیں سننی، کسی کی برائی نہیں سننی، اس کان کا بھی تقوی اختیار کریں۔ اے اس پیٹ کا بھی تقوی اختیار کریں کہ یہاں لقمہ حرام نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک شخص بڑا رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، آنکھوں سے بارش کی طرح اس کے آنسو برس رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ اگر یہ رو کر ساری زمین کو بھی اپنی آنسوں سے بھر دے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کہ اس لیے کہ اس کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام ہے، حرام کھایا ہے اس نے، حرام کھایا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی پکار کے اللہ کو پکار رہا ہے، اس کے بال بھی پراگندہ ہے، بھی مسافر، اور خوب اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، تیرا جسم وہ
جو حرام سے بنا ہوا ہے تیری دعا کہاں قبول ہوگی؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس لیے میرے عزیزو پیٹ کا بھی تقویٰ ہو کہ لقمہ حرام نہ جائے، مشتبہ لقمہ نہ جائے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے الحمدللہ آمدنی کے ذرائع حلال ہوتے ہیں، لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس حلال کے اندر ان کا حرام مل جاتا ہے، بد احتیاطی کی وجہ سے زکوٰۃ پوری نہیں دیتے، معاملات ٹھیک نہیں کرتے، کسی کا ماغ دبا کے رکھتے ہیں تو حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے تو معاملہ آسان ہے، احتیاط کر لیں۔ اور جن کی ساری معاملہ آمدنی کا معاملہ حرام کا، تو اللہ کے لیے اس مہینے کسی حلال کمانے والے سے قرض لے لیں کہ ارے میں نے اس مہینے کے اندر حرام نہیں، میری بڑا نقصان ہو جائے۔ اتنا رحمتوں کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، میں کیسے اس سے محروم ہو جاؤں؟ میں اس مہینے تھوڑا کھا لوں گا لیکن دوسروں سے قرض لے لوں، حلال کھاؤں گا، حلال، لقمہ حرام میرے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال کی اپنی برکات ہے میرے دوستو، اور حرام کی اپنی نحوست ہے۔ دیوبند کی بستی کے اندر طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک بزرگ رہا کرتے تھے، شاہ عبداللہ جی، بڑے نیک آدمی تھے۔ قاری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ گھاس بیچا کرتے تھے، اور گھاس کی ایک گٹھری 6 روپے میں بیچا کرتے تھے۔ اتنے نیک پارسا تھے کہ لوگوں کے یہاں معروف تھے، جہاں انہوں نے گھاس بیچنا ہوتا وہاں گھاس لینے والے پہلے پہنچ جاتے کہ گھاس بابا جی سے لے کے جائیں گے تاکہ ہمارے گھر کے اندر برکت ہو جائے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ 6 روپے میں گٹری بیچتے، نہ زیادہ میں نہ کم میں، 2 روپے صدقہ کر دیتے، 2 روپے اپنی ضروریات میں استعمال کرتے، اور 2 روپے جمع کرتے رہتے۔ اور جب وہ جمع ہو جاتے تو اپنے بزرگوں کی اچھی دعوت کیا کرتے۔ اور کن کی دعوت کرتے تھے؟ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی دعوت کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر بڑے بڑے مغلوں کی دعوت نے رد کر دیا کرتے تھے۔ بڑے مستغنی قسم کا طبقہ تھا، یہ بڑا مستغنی، بڑے بڑوں کی دعوتوں کو رد کر دیا کرتے، لیکن بابا جی کی دعوت کا انتظار کرتے، اور فرماتے اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے یہ بزرگ فرماتے کہ جب ہم ان کا حلال کھاتے ہیں تو ہمیں 40 دن تک اس حلال مال کی نورانیت اپنے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ حلال مال کی اپنی برکات ہیں، لقمہ حلال کی اپنی برکات ہیں میرے دوست۔ تو میرے دوستو پیٹ کا بھی تقویٰ ہو، پیٹ کا بھی تقویٰ، اور عبادت کا بھی تقویٰ ہو۔ عبادت کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ یہ روزہ رواجی نہ ہو کہ نہ رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہ رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، سب افطاری کریں گے میں نہیں کروں گا تو کیا کہیں گے لوگ، سب سحری کر رہوں گے میں نہیں کروں گا تو کیا کریں۔ ارے یہ رواجی روزہ ہے، اور ایک اللہ کے لیے خالص تقوی کے ساتھ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ عبادت کے اندر بھی تقوی ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں رکھ رہا ہوں، بس قسم خدا کی ان تقووں کی رعایت رکھیں گے، پھر دیکھیں اللہ تقوی کی دولت دے گا، پھر تقوی کی وہ دولت ملے گی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا یہ 1 مہینہ صحیح گزر گیا اس کے بقیہ 11 مہینے صحیح گزریں گے، 11 مہینے صحیح گزریں۔ ہوتا کیا میرے دوستو، کچھ چھوٹی موٹی عبادت تو ہم کر لیتے ہیں، ہاں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، تقوی نہیں ہے ہمارے جسم کا، جس کا نتیجہ ہے کہ مہینہ ختم ہوتی ہی ہماری زندگی کی وہی ترتیب ہوتی ہے جو پہلے ہوتی ہے۔ کوئی فرق محسوس نہیں ہو کہ یہ مسلمان رمضان سے ہو کے آیا ہے، اس کی پورے مہینے میں تربیت ہوئی ہے، ارے یہ سروس کرا کے آیا ہے، کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ اس کے چہرے پہ خوبصورت داڑھی آ گئی، ہاں، اس بیٹی کے دل کے اندر شرعی پردہ آ گیا، اس کے گھر سے گناہوں کے آلات ختم ہو گئے، اس نے اپنا معاملات بدل دیے، اس نے اپنی زندگی کی ارے واقعی اس نے مبارک مہینہ پایا ہے، مانا ہم نے واقعی اس نے مبارک مہینہ پایا کہ زندگی کی ترتیب واقعی بدل گئی، کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اس کی طرف متوجہ تھیں، اس کی قدردانی کر۔ اللہ کی قسم، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اس مہینے کے اندر دینے کے، بہانے ڈھونڈ، لیکن شرط ہے اگر رحمت کی بارش برس رہی ہو، زمین ہی بنجر ہو، گناہوں کی نحوست سے یہ زمین ہی سخت ہو چکی ہو، گناہوں کی نحوست سے اس کے اندر داغ ہی داغ ہوں، یا اس سے بڑھ کر ان گناہوں کی نحوستوں سے گناہوں کی کراہت ہی ختم ہو گئی ہو، گناہوں کی بدبو ہی ختم ہو گئی ہو، تو پھر رحمت کی بارش بھی آتی رہے، میرا دل اس قابل نہیں کہ ان انوارات کو قبول کر سکے، اس رحمت کو قبول کر سکے۔
ایک وقت آتا ہے کہ گناہوں کی نحوستوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ گناہ کے اندر ایک کراہت لگ رکھی ہے. اللہ جیسے گندگی کے اندر کراہت ہے، بدبو ہے، کڑواہٹ ہے، ایسے گناہوں کے اندر کڑواہٹ ہے. لیکن ایک وقت ہوتا ہے یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ کڑواہٹ ختم ہو گئی، نہیں، اس کا مزاج اتنا بگڑ گیا ہے. جیسے پہلے زمانے کے اندر کسی کو زہر چڑھ جاتا سانپ کا تو اسے نیم کے پتے کھلائے جاتے، اور اگر اسے نیم کے پتے میٹھے لگتے تو کہا جاتا کہ اسے زہر چڑھا ہوا ہے. اور وہ نیم کے پتے ایسا کھاتا جیسے کہ حلوہ کھایا جاتا ہے، آئس کریم کھائی جاتی ہے، بہت مزے سے کھاتا. یہ نہیں کہ نیم کے پتے میٹھے ہو گئے، اس کا مزاج بدل گیا ہے کہ اسے زہر چڑھی ہوئی ہے جس کی نحوست سے آج اسے نیم کے پتے بھی میٹھے لگ رہے ہیں. اللہ کی قسم، جب گناہوں کی زہر چڑھتی ہے پھر گناہ بھی میٹھے لگنے لگتے، گناہوں کے اندر بھی مزہ آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے. اور جیسے جیسے یہ سانپ کی زہر اترتی تو نیم کے پتوں کی کرواہٹ اپنی اصلی حالت پہ آنا شروع ہو جاتی، اور جب بالکل اتر جاتا تو پھر کھائے نہیں جاتے. کہا جاتا نیم کے پتے اب اس کی زہر اتر گئی. اسی طرح میرے دوستو، اگر اللہ اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا پیار، اپنی ایمان کی دولت، تقوی کی دولت نصیب فرما دے، اللہ کی قسم گناہوں میں کرواہٹ محسوس ہوگی، گناہوں کے اندر گندگی کا احساس ہونے لگ جائے گا. احساس، یہی تو وجہ ہے کہ جب مسلمان سے گناہ کسی بشری تقاضے کی وجہ سے ہو، اس کی کرواہٹ اتنی ہوتی ہے، اس کی بے چینی اتنی ہوتی ہے کہ جب تک توبہ نہیں کرتا اسے چین نہیں آتا. اس کی کرواہٹ اسے پریشان کرتی ہے، چین نہیں لینے دیتی. اس لیے میرے دوستو، اس مبارک مہینے کے اندر تقوی کی دولت حاصل کرنی ہے کہ یہ چیز ہمیں نصیب ہو جائے، یہ چیز نصیب ہو. احتیاط بھری زندگی، احتیاط بھری زندگی، ابھی سے تیاری کر لیں. ہاں، اور سوچیں، جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ اوصنی و اوجز، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، اور ایسی نصیحت ہو کہ ہو بھی مختصر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودعین، جب نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، ایسی نماز پڑھو. سبحان اللہ، نماز تو دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، اور یہ مبارک مہینہ تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. میرے دوستو، نہ جانے اگلا سال نصیب ہو یا نہ ہو. کتنے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور پچھلے سال وہ موجود تھے، آج دنیا میں موجود نہیں ہے، کتنے ہیں. تو میرے دوستو، اس انداز سے یہ مبارک مہینہ گزاریں کہ ایسی تربیت ہو جائے، ایسی تربیت ہو جائے، اگر رب بلا لے تو اللہ کو منہ دکھا سکیں، اپنی نبی کو منہ دکھا سکیں، ایسا یہ مبارک مہینہ گزرے. اللہ نے موقع دیا میرے دوستو، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ مبارک مہینہ عطا ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے اس کی ہم قدر دانی کر لیں، کوشش کریں کوئی لمحہ اس کا ضائع نہ ہو. جیسے گناہوں سے بچنا ہے، ایسی ہر وقت عبادت کے اندر لگنا ہے. کوشش فرمائیں اپنی مشغولیت تھوڑی محدود کر دیں. جیسے کہتے ہیں نا یہ سیزن کا مہینہ ہے، ہاں قسم خدا کی یہ مومن کے نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. غلط روایت پڑی ہے کہ یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، نہیں، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ایثار کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. ہاں، یہ نیکیوں کا سیزن کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ. اس لیے کوشش فرمائیں اپنی مصروفیت جتنی محدود کر سکتے ہیں محدود کریں، اور زیادہ وقت عبادت میں گزرے، مسجدوں میں گزرے. عورتیں اپنے گھروں کے اندر جگہ متعین کر دیں جہاں وہ خاص جگہ پر بیٹھ کے عبادت کیا کریں، تلاوت کیا کریں، اذکار کیا کریں. مصلی کو وہ بھی پکڑ لیں، جیسے مرد مسجد میں آتے ہیں عورتیں بھی اپنے لیے جائے نماز کی جگہ مقرر کر لیں. جیسی کام سے فارغ ہوئی وہاں جا کے بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں لگ گئے. تو زیادہ اوقات عبادت میں گزاریں، زیادہ اوقات عبادت میں. ہمارے بزرگ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اب تو ہم جیسوں کو یقین بھی نہیں آتا، فرمایا کرتے تھے اللہ کا احسان ہے، فضل ہے کہ میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے کہ ہر رمضان کے اندر میں نے 30 قرآن ختم کیے. زندگی کے 40 سال ہر رمضان یوں گزرا کہ میں نے 30 قرآن ختم کیے. روزانہ 1 قرآن. فرمایا کرتے تھے میں احتیاطاً زیادہ پڑھتا کہ اگر 29 کا چاند ہوا تو میرے 30 کی گنتی پوری ہو جائے. زندگی کے 40 سال
یہ میں تبع تابعین کے واقعات یہ 80 کی عمر کی بات کہہ رہے، 20 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے بزرگ گزرے، آج بھی ایسے ہیں جو ان مہینوں کی قدردانی کرتے ہیں۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ہاں بچے اعتکاف بیٹھے، ساتھی اعتکاف بیٹھے، الحمدللہ کئی بچے لڑکے ایسے نکلے نوجوان جنہوں نے 10 دنوں میں 10 قرآن ختم کیے، 10 دنوں میں 10 قرآن ختم کیے۔ اہتمام ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں۔ تو یہ مبارک مہینہ عبادتوں کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، ذکر و اذکار کا مہینہ چل رہے ہیں، تو اللہ کا ذکر، اللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود، عبادت میں زبان چلتی رہے۔ یہ خیال نہ کریں کہ خیال نہیں ہوتا، ارے کوئی بات نہیں، نہ بھی خیال ہو تب بھی زبان سے ذکر کرتے رہے کہ ایک جسم کا عضو تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ایک حصہ تو مشغول ہے، اس لیے مبارک مہینہ ایسا مصروف گزرے، ایک دھن ہو نہیں میاں افطار پارٹی بعد میں کریں گے، میں نے تو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنی ہے، مجھے افطار پارٹیوں کا موقع نہیں ہے۔ دعوت بعد، جیسے ہمارا کاروباری سیزن ہوتا ہے، تم کیا کہتے ہیں کاروباری سیزن میں؟ میاں بعد میں آپ کے پروگرام میں بعد میں آئیں گے، میں بہت مصروف ہوں، بعد میں آؤں گا، کہ دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، سیزن کا مہینہ ہے، تھوڑا سا عرصہ ہے۔ تو میرے دوستو مسلمان کا تو یہ سیزن کا مہینہ ہے، سارے پروگرام بعد میں، جہاں میری عبادت متاثر ہو، جہاں میری جماعت متاثر ہو، جہاں میری تلاوت متاثر ہو، وہ سب مؤخر کر دو، سب بعد میں ہوگا، اب تو یہ میری سیزن کا مہینہ ہے۔ تو اس انداز میں میرے دوستو دھن ہو، ابھی سے گناہ چھوڑنے کی فکر ہو، اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا ہی دے، ہمیں تقوی کی دولت اب دے ہی دے۔ ہاں اس طریقے سے دعائیں کریں ہر نمازوں، پھر دیکھیے مبارک مہینہ کیا رنگ لاتا ہے۔ اللہ میرے دوستو آپ کو بھی مجھے بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب